اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ اللیل آج ہم پڑھیں گے جی انشاءاللہ۔ مکی صورت ہے۔ اچھا، شاعری میں نا شمس اور لیل کو بڑا عجیب طرح ڈسکرائب کیا جاتا ہے۔ اللہ نے تیرے چہرے کی قسم کھائی وہ شمس کہہ کر، اور تیری زلفوں کی قسم کھائی واللیل کہہ کر۔ تو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہت بڑی ہے، اور ان کا مقام جو ہے وہ خیر البشر کا ہے۔ سید الانبیاء ہونے کا کیا معنی ہے؟ ساری مخلوقات میں انسان افضل ہے، انسان میں ایمان والے افضل ہیں، ایمان والے میں صلحاء افضل ہیں، صلحاء میں انبیاء افضل ہیں، اور انبیاء میں سید الانبیاء۔ تو ساری مخلوقات میں آپ بہتر ہوئے، خیر البریہ ہے آپ، خیر البشر ہے آپ کے بعد اللہ کی ذات ہی ہے نا، بس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت خوبصورت وہ جو قطع ہے سعدی کا، بہت خوب ہے اور بڑا مناسب ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی، اس کا مقدس۔ انہوں کہتے ہیں کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑے حسین آدمی ہیں، آپ انسانوں کے سردار ہیں، آپ کا چہرہ ایسے روشن ہے جیسے چاند ہو، لیکن ان ساری باتوں کے بیان سے آپ کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ جامع بات ایک ہی ہے، اللہ کے بعد آپ سب سے افضل ہیں، یہی صحیح بات ہے۔ لیکن قرآن کی آیات کے ایسے رومانٹک معنی نکالنا بغیر دلیل کے، نہیں، یہ درست نہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے والشمس، اللہ نے سورج کی ہی قسم کھائی ہے۔ قسم سے مراد یہ نہیں ہے، اللہ تو رب ہے، اللہ نے تو پیدا کیا۔ اب چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، چاہے وہ سورج ہو، پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے، دونوں مخلوق ہونے میں برابر ہے۔ اب قسم کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، اللہ اپنی تخلیق کی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ تو جب اللہ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں، جیسے اللہ نے ہواؤں کی قسم کھائی، والنازعات کہہ کے فرشتوں کی قسم کھائی، تو یہ اللہ ان کی عظمت نہیں بیان کر رہے، اللہ ہمیں دعوت فکر دے رہے ہیں کہ دیکھو، اگر میری کریشن ایسی ہے تو کریٹر کیسا ہو، خالق کیا ہوگا جب کہ مخلوق ایسی عظیم ہے۔ تو سورج اللہ نے پیدا کیا، اور ایسے ہزاروں لاکھوں سورج ہیں کائنات کے اندر، کوئی ایک اکلوتا ہمارا سورج نہیں، ہمارے سورج سے بڑے بڑے سورج موجود ہیں۔ تو یہ دعوت فکر ہے کہ سوچو کہ جو رب ہے، رب الشمس ہے، جو رب السماوات والارض ہے، وہ خود کیسا عظیم ہو۔ دعوت فکر یہ ہے اصل میں۔ تو واللیل جب اللہ کہتے ہیں تو اللہ یہ جو نظام ہے، اصل میں یہ ساری علامتیں ہیں نا، رات اٹ سیلف تو کچھ بھی نہیں ہے، رات کیا ہے، کہاں ہوتی ہے رات؟ کہیں بھی نہیں ہوتی۔ یہ جو روٹیشن ہے پورے سسٹم کی، اور ریوالو کرتی ہیں یہ سارے ستارے سیارے، ان سے ٹائم بنتا ہے۔ تو جب بات ہوتی ہے واللیل کی، جب بات ہوتی ہے والضحیٰ کی، تو ایکچولی دے آر ٹائمس، اور ٹائم بنتے ہیں کیسے؟ یہ یونیورس کی موومنٹ کے ساتھ، تو وہ پوری یونیورس کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس طریقے کو عربی میں ہی تلمیح کہتے ہیں۔ تلمیح کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایک یا دو ایسے لفظ استعمال کرنا کہ پوری بات ذہن میں آئے۔ جیسے حالی کہتے ہیں، آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت۔ تو چاہے یوسف دو لفظ ہے، مگر اس سے وہ پوری بات یاد آتی ہے نا کہ اچھا حضرت یوسف کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا۔ نیگیٹو شعر ہے، خیر میں اس کو ویسے پسند نہیں کرتی معنی کے اعتبار سے، کوئی ایسی بات نہیں جی، بڑے اچھے اچھے بھائی گزرے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، یوسف کے بھائی یاد رہتے ہیں اور ہارون کے بھائی موسیٰ کو بھول جاتے ہیں، جن کو اللہ نے نبوت دی تو اللہ نے کہا ہارون کو بھی دیں گے، اور پھر یوسف کے بھائی یاد رہ جاتے ہیں، انہی بھائیوں کے بھائی یوسف کسی کو یاد نہیں رہتے۔ تو جو بادشاہ مصر جب بن گئے اور وہ گنہگار بھائی سامنے آئے تو ان کو کہا لا تثریب علیکم اليوم، تو وہ بھی تو مثال ہے۔ لیکن انسان کی فطرت ہے، انسان نیگیٹو چیزوں کو زیادہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ خیر، اقبال کو تلمیحات کا بادشاہ کہتے ہیں، بہت شعر ہیں اقبال کے۔ فضائے
آج بھی ہو جو براہین کا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ ہوں تو اب دیکھیں یہ اس شعر کی جو تلمیح ہے، براہیم کا ایما، تو ساری بات یاد آتی کہ ابراہیم آگ میں ڈالے گئے، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ نہ سلیقہ تجھ میں کلیم کا، نہ کرینہ مجھ میں خلیل کا، تو ہلاک جادوئے سامری میں قتیل شیوائے آزری۔ ہلاک جادوئے سامری کیا ہے؟ وہ سامری کا پورا قصہ تھا میرے یاد۔ شیوائے آزری، بت بنانا، بت بیچنا، بت پوجنا۔ تو یہ اس کے پیچھے حضرت ابراہیم کا پورا قصہ آ جاتا ہے نا۔ تو اس طرح کے استعمال کو تلمیح کہتے ہیں، عربوں میں رائج تھا۔ عربی کی بہت مثالیں ہیں، پر ظاہر ہے ہمیں عربی اتنی ہم زبان تو نہیں پڑھ رہے، اس لیے میں آپ کو اردو کی مثالیں دے رہی ہوں۔ غالب کہتے ہیں ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرا خیال شعر سب کو ہی آتا ہوگا، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دعا کرے، دوا کرے کوئی۔ تو ابن مریم کیا؟ ابن مریم تلمیح ہے۔ وہ پورا بات یاد آ جاتی کہ عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ لگاتے تھے تو شفا دے دیتے، تو کوئی ایسا شفا کر دینے والا ہو کہ ہاتھ لگائے تو مجھے شفا ہو جائے۔ ایسے اشارہ، تلمیح کا لفظی مطلب ہوتا ہے ہلکا سا اشارہ کرنا، ہلکا سا اشارہ کرنا۔ تو کلام کے اندر ایک یا دو لفظ ایسے استعمال کرنا، ایک یا دو ہی ہو، جن سے پورا واقعہ آپ کے دماغ میں آئے، یا پورا بیان آپ کے خیال میں آئے، یا وہ فرض کرے کسی بلڈنگ کا نام ہے تو وہ پوری اس کی بیک گراؤنڈ آپ کے ذہن میں آ جائے، یا جو بھی چیز ہے وہ پوری یاد آ جائے، تو اس کو تلمیح کہتے ہیں۔ تو جب اللہ کہتے ہیں نا والشمس، تو آپ کو پورا سولر سسٹم یاد آتا ہے، اور اللہ یاد بھی یہی دلاتے ہیں۔ جب اللہ کہتے ہیں والضحیٰ، اللہ ٹائم بیان کر رہے ہیں، سورج کے چڑھنے کا ٹائم، جو ضحیٰ کا چاشت کا ٹائم جسے آپ کہتے ہیں۔ تو اگین سولر سسٹم، یونیورس کا پورا نظام، واللیل اگین یونیورس کا نظام، کیونکہ اللہ کی دلیلوں میں سب سے بڑی دلیل کائنات ہے۔ کائنات خود کہتی ہے کہ میرا بنانے والا ہے، ایک ہی ہے، اور وہ اس کو آرگنائز بھی کر رہا ہے۔ اگر تدبیر نہ ہو رہی ہوتی کائنات تباہ ہو جاتی، تو تدبیر بھی کر رہا ہے۔ تو کائنات کو اسٹڈی کرنے کی دعوت ہے یہ ساری قسمیں۔ تو ان کے یہ دور از کار جو معنی نکالے گئے ہیں، یہ درست طریقہ نہیں ہے کہ جس طرح بیان کرتے ہیں نا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کو، استغفر اللہ جیسے عاشق و معشوق کا ہو، تو وہ بالکل بے ادبی ہے، گستاخی ہے، بدتمیزی ہے۔ اور یہ والے معنی نکالنا کہ بلّئی سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف ہے، یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا اللہ پاک کسی انسان کو اس لیے پسند کرتے ہیں کوئی حسین ہے؟ یہ کوئی کرائٹیریا ہے؟ نہیں ہے نا۔ اگر ایسا ہوتا تو بلال کے پیروں کی آواز آسمانوں پر سنائی نہ دیتی جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسن میٹر نہیں کرتا جی، میٹر کرتا ہے تقوی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان کے تقوی پر چنا، حسن پر نہیں۔ اگر حسن پیمانہ ہوتا تو ابو لہب اتنا حسین آدمی تھا، اس کا نام ابو لہب پڑا ہی اسی وجہ سے تھا۔ ابو لہب کا مطلب ہے آتشی رخسار والا، کہ وہ اتنا حسین شخص تھا، اللہ نے اس کو اتنا حسن دیا تھا کہ اس کے گال دہکتے تھے، تو اسی سے اس کا نام پڑ گیا تھا۔ اور پھر وہی بات ہے کہ آپ دیکھیے کہ بلال حبشی تھے، نیگرو، کالے۔ ایک اور تھے سعد الاسود، سعد نام تھا، اسود اس لیے مشہور ہوئے کہ کالا تھا رنگ، بہت کالا رنگ تھا، کوئی بیٹی تک دینے کو تیار نہیں تھا۔ ہاں، حالانکہ ان مسلمانوں میں یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی تھی، پر پھر بھی وہ اتنے کم صورت تھے، وہ سچ مچ کم صورت تھے۔ قد بھی چھوٹا تھا، اور رنگ اتنا کالا تھا کہ نام ہی پڑ گیا تھا سعد الاسود، کالے سعد۔ تو کوئی شادی کے لیے بیٹی دینے کو تیار نہیں تھا، تو ان کا دل تھا کہ میری شادی ہو جائے، تو کوئی رشتہ نہیں دیتا تھا۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب سے کہا اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے، تو چپ کر گئے، کہنے لگے اچھا میں گھر جا کے مشورہ کرتا ہوں۔ پھر گھر گئے، بیوی سے کہا، تو بیوی نے کہا دماغ خراب ہے، نہیں ہماری بیٹی کے لیے وہی رہ گئے، وہ بھی تو صحابی تھے نا۔ خیر،
وہ پھر بچی جو ان کی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسی بات کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا اور آپ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے، تو میں کروں گی شادی۔ تو انہوں نے پھر ہاں کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیسے دیے، کہا کہ آپ جائیں شادی کریں۔ تو جنگ تھی، بعض کہتے ہیں احد اور بعض کچھ اور نام لیتے ہیں، کنفرم نہیں، لیکن بہرحال کوئی جنگ تھی۔ ساتھ بازار گئے سامان وغیرہ خریدنے، اصحاب صفہ میں سے تھے نا، گھر بار تو تھا نہیں، تو آپ نے ان کو پیسے دیے، کوئی گھر کا بھی ارینج کر کے دیا اور ساتھ پیسے دیے کہ گھر کا بیسک سامان خرید، میں بزی ہوں ورنہ میں خود ارینجمنٹ کرواتی، تو جاؤ شادی کر لو۔ تو ساتھ گئے اور سامان دیکھ رہے تھے، چیزیں دیکھ رہے تھے، جب اناؤنسمنٹ ہوئی کہ لوگ آؤ جہاد کے لیے، تو اب انہوں نے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی پرمیشن مانگی، آپ نے کہا نہیں نہیں، ساتھ مشکل سے آپ کی شادی ہوئی ہے، ارینج سیٹ ہوئی ہے، یعنی کہ یہ آپ نے کہا نہیں، یہ میں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے ایسا سوچا، آپ نے کہا نہیں ساتھ آپ شادی کریں، جہاد پہ اور لوگ جا رہے ہیں نا، آپ شادی کریں۔ تو ساتھ جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے آپ کے یعنی خاموشی سے چوری چھپے گھوڑا خریدا، تلوار وغیرہ خریدی، ان کی جنگ کا سامان خریدا، اور ایک کمبل خریدا، اور اس میں اپنے آپ کو چھپا لیے کہ وہ جو لیتے نہیں ہیں اوپر تسا جس کو ہم کہتے ہیں، چادر اس طرح کی خریدی، تو اس میں منہ چھپا لیا اور لشکر کے پیچھے پیچھے سب سے پیچھے رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوٹس نہ فرمائے۔ تو جب جنگ ہوئی تو بڑی بہادری سے لڑے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا تو آپ نے کہا یہ تو سعد کا انداز ہے تلوار چلانے کا، پر سعد تو مدینے میں ہے، میں نے ان سے کہا تھا وہ شادی کرے، سعد یہاں کا۔ تو کچھ یعنی کہ ظاہری بات ہے کچھ وقت گزرا تو انہوں نے جو کمبل لپیٹ رکھا تھا نا وہ ان کے بازو سے ہٹ گیا، ان کا رنگ نظر آیا، تو صحابہ کہتے ہیں آپ نے کہ تو سعد ہی ہے، تو پھر سعد شہید ہو گئے، نہیں اسی جنگ میں شہید ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے سعد کی شادی جنت کی ایک حور سے کروائی، تو انہیں عروس الجنہ کہا کرتے تھے صحابہ محبت سے۔ میں آپ سے کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ اللہ کا اپنے بندے سے جو محبت کا تعلق ہے نا، وہ شکل کی بنا پر نہیں ہے، وہ اعمال کی بنا پر، وہ اللہ سے محبت کی بنا پر۔ اگر یہ محبتیں شکل کی بنا پر ہوتی تو ابو لہب لاڈلا ہوتا، سعد الاسود لاڈلے نہ ہوتے۔ مگر آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا خیال تھا، یعنی کہ میں وہی سوچتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سعد کی کتنی فکر تھی کہ ان کا گھر بس جائے، اکیلے ہیں، اور چونکہ کم صورت ہے تو کوئی ان کو پسند بھی نہیں کر رہا، تو پرسنلی آپ نے انوالو ہو کر ان کی شادی کرانی چاہیے، تو کتنے اچھے انسان ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی فکر تھی۔ یہ میں اکثر واقعی میں سوچتی ہوں کہ کتنے اچھے انسان ہوں گے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی فکر تھی۔ آپ چاہتے تھے تو آپ سوچتے تھے نا، اور اللہ کو تو کتنے پیارے ہوئے ہی ہوئے۔ تو یہ کوئی استغفر اللہ کوئی انسان کا قصہ نہیں ہے، کوئی لیلا مجنو کی کہانی نہیں ہے کہ زلفوں کی داستان لکھی جائے اور آنکھوں کی داستان لکھی جائے۔ یہ ہمارے یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں کا رنگ بھی جو ہے نا وہ عاشقانہ کر دی ہے انہوں نے، کہ اللہ نے کھائی تیری زلفوں کی قسم، نہیں، واللہ سے مراد رات ہی ہے، وہی رات جو ہم پہ اترتی ہے، ضحیٰ سے مراد چاشت کا وقت ہے، شمس سے مراد سورج ہی ہے۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کئی باتیں کہی ہیں، اللہ نے کہا ہے نبی آپ کی عمر کی قسم، آپ کی زندگی کی قسم، یہ لوگ حد سے بڑے ہوئے۔ پھر اللہ پاک نے اور کئی محبت کی باتیں کہی، لیکن وہ اس والی ایسی محبت والی باتیں نہیں، ہاں استغفر اللہ، کوئی عشق نہیں چل رہا، یہ بندے کی رب سے محبت ہے، اور اس محبت کا جو تقاضا ہے وہ تقوی ہے، اور اس محبت کی اساس اللہ کے ساتھ اخلاص اور ابدیت کا تعلق ہے، ہم بندے ہیں وہ رب ہے، جو اپنے اس تعلق میں جتنا سچا ہے اللہ کو اتنا پیارا، تو یہ بالکل غلط باتیں ہیں۔ وہ ایک کافی نعتوں میں اس طرح کی باتیں، وہ ہے نا آم، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ جب بھی آنسو بہے میرے سرکار کے، سب کے سب ابر رحمت کے چھینٹے بنے، آ، آ،
ہو گئی رات جب زلف لہرا گئی، ہو گئی رات جب زلف لہرا گئی، جب تبسم کیا چاندنی بن گئی. بھئی یہ نعت ہے یا کسی دنیاوی محبوب کا تذکرہ ہے؟ سوچے نا. یعنی بچپن میں نعت یہ میں نے پڑھی ہے کئی بار، لیکن اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ کتنی فضول شاعری ہے، نعت والا سٹینڈرڈ نہیں ہے نا. ہو گئی رات جب زلف لہرا گئی، جب تبسم کیا چاندنی بن گئی. والشمس والضحیٰ بھی اس میں آتا ہے. پرانی میں نے پڑھی ہوئی ہے، میں بھول گئی ہوں، مگر وہ بس اسی طرح ہے کہ جب چھڑا تذکرہ حسن سرکار کا، والضحیٰ کہہ دیا والقمر پڑھ لیا. آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، نعت بھی بن گئی، بات بھی بن گئی. اچھا اب بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے حد حسین تھے، اس کا تو شبہ ہی نہ رکھے، اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن جب قرآن میں اللہ نے والضحیٰ کہا یا اللہ نے والقمر کہا تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں ہے نا. تو قرآن کو آپ پھر وہاں پر ریفر نہیں کر سکتے، یہ غلط بیانی ہے، اور یہ بڑی ہی بہت بھاری گناہ ہے. ہاں ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے حسین تھے، ہاں یہ درست ہے. صحابہ کہتے ہیں جو ہے نا معاذ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا میں رات میں، تو آسمان پر 14ویں کا چاند چمک رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا پہن رکھا تھا جس پر ریڈ دھاریاں تھیں، لائنیں تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، اور اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک میں نے دیکھا، وہ چمک رہا تھا رات کے اندھیرے میں. آپ کا چہرہ ایک طرح سے چمک رہا تھا، اور 14ویں کا چاند بھی چمک رہا تھا. تو کبھی میں چاند کو دیکھتا اور کبھی آپ کے چہرے کو، اور اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، آپ چاند سے زیادہ حسین. ہم بلیو کرتے ہیں، ہم واقعی بلیو کرتے ہیں. تو وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں، یہ میری اتنی پسندیدہ احادیث میں سے ہے نا، بہت پسندیدہ احادیث میں سے. وہ کہتے ہیں کہ میں بار بار کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک. اور اللہ کی قسم جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے زیادہ حسین. اور یہ تو صحابہ بیان کرتے ہیں. بدر کی فتح کی حدیث میں بھی آپ یہ بات پائیں گے. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہی تھی کہ نعت جو لکھنا ہے یہ بڑی ذمہ داری کا کام. حمد لکھتے ہوئے آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے، آپ جتنا بڑھا لیں، ہے نا. نعت لکھتے ہوئے آپ حد سے نہیں بڑھ سکتے، حد سے بڑھے تو شرک ہو جائے گا، ہے نا. اور حد سے کم ہوئے تو توہین ہو جائے گی. اچھا اللہ اور رسول کی محبت کو ایسے عورت مرد کی محبت کی طرح بیان بھی کرنا غلط ہے. ہاں گانے نہیں یہ چل رہے، تیری زلف لہرا گئی تو رات پڑ گئی، یہ تو رومانٹک گانوں میں ہوتا ہے نا. وہ وہ ایک گانا تھا بڑا فیمس تھا، یعنی کہ جیسے ایسے آتے جاتے نا گلیوں میں چلتا ہوتا تھا. ہمارے گھر میں گانوں کا رواج کبھی نہیں رہا الحمدللہ، ٹی وی کا بھی نہیں رہا. میری والدہ اس میں بڑی سخت تھی. جو ان کے ہمارے معاملے میں جو بہت اچھی چیز ہے ان میں سے ایک چیز یہ تھی. تو ہم سب بک ریڈرز ہیں، ہم میں سے کوئی بھی واچر مووی واچر وغیرہ نہیں ہے. لیکن گلیوں بازاروں میں لگتے تھے. آپ کو یاد ہے اس زمانے میں وہ ہوتی تھی، وہ ڈیک ٹیپ ہوتی تھی، اس پہ گانے لگاتے تھے. اکثر درزیوں کی دکانوں پر، ترخانوں کی دکانوں پر لگے ہوئے ہوتے تھے. تو اسکول جاتے آتے کانوں میں پڑھتے تھے. تو ایک گانا اس وقت پہ بہت فیمس تھا، چھپ گئے سارے نظارے، رات ہو گئی. ہاں اس کی یہ لائن تھی کہ کیوں گر آئیں گھٹائیں، ہائے کیا بات ہو گئی، تو نے زلفیں لہرائی تو رات ہو گئی. تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو گیا ہوگا، مجھے یاد تھوڑی ہے، بس وہ ذہن میں رہ گیا ہے. ہاں تو نے زلفیں لہرائی تو رات ہو گئی، تو نے آنچل لہرایا تو برسات ہو گئی، بس اسی طرح. اب بات یہ ہے اب دونوں ان چیزوں کو میچ کریں نا. وہ ایک رومانٹک گانا ہے، ایک بندہ عورت کے لیے گا رہا ہے، تو نے زلف لہرائی تو رات ہو گئی. اب ادھر نعت میں وہی بات کہی جا رہی ہے، کھل گئی زلف تو رات لہرا گئی، جب تبسم کیا چاندنی بن گئی. وہ بھائی ایسے نہیں ہے، یہ نعت کا لیول نہیں ہے. نعت کا لیول عربی کا تو خیر بہت اعلیٰ ہے، اردو میں آپ نعت کا لیول دیکھنا چاہیں، نعت کا لیول ہے مظفر وارثی. یعنی بہترین بہترین اور بھی لوگ ہیں، مظفر وارثی کی ساری ہی نعتیں بہت اچھی ہیں، اس لیے میں انہیں ان کی مثال. پھر آپ دیکھیں میرے ہونٹوں پہ ذکر محمد،
نہیں میرے دل میں ہے یاد ہے محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، بڑی خوبصورت نعت ہے. زہ مقدر کی آپ دیکھیں شاعری، بہت کلاس کی شاعری، پتہ چلتا ہے کہ نعت پڑھی جا رہی. اب تو اور زیادہ وہ، اب تو اور زیادہ میں حیران ہی ہو گئی. وہ میں نے دیکھا وہ عید میلاد النبی کا جب یہ اپنا نام نہاد تہوار منا رہے تھے، میں ڈیری ملک کا ونڈا میرا مدنی سونا آ گیا. وہ ڈول پہ پیٹی جائیں اور وہ جیسے سنگرز گاتی ہیں بس اسی طرح وہ تیار ہوئی تھی. بس یہ تھا کہ اس نے اسکارف اوڑھا ہوا تھا، نام شاہ مجھے آتے نہیں ہے. تو وہ اس نے پیچھے پوری ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ وہ بچوں کو جا کے بانٹ رہی ہے، پلیٹ میں رکھ کے ہمسایوں کو دے رہی ہے، ڈیری ملک کی نا. اب پتہ نہیں انہوں نے اسپانسر کیا تھا یا کیا تھا وہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن وہ جی میں ڈیری ملک کا ونڈا میرا مدنی سونا آ گیا، تو آگے پھر پتہ نہیں کیا کیا جو مرضی گوا لو. یہ نعت ہے، یہ نعت ہے. لعنت اللہ علی الظالمین. استغفر اللہ استغفر اللہ. پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہیں. نعت ایک لیول کی چیز ہے. نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا نام ہے. اس میں سب سے اہم چیز ہے نہ لمٹ کراس ہو کر شرک آئے گا، نہ لمٹ ڈراپ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی ہوگی. پھر اس کا انداز جو ہے باوقار ہونا چاہیے. ایک امتی کی محبت نظر آئے، لچر زبان گھٹیا الفاظ استعمال نہیں ہوں گے تب جا کر نعت بنے گی. ایسے تھوڑی تو ہو جائے گی نعت. تو یہ اس طرح کی باتیں کرنا بالکل غلط ہے. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ آفاقی نشانیاں بیان کی ہیں اللہ نے. کہ اللہ کہتے ہیں رات کو دیکھو، دن کو دیکھو، دوپہر کو دیکھو، شام کو دیکھو، دیکھو یہ میری بنائی ہوئی کائنات ہے. جو کائنات ایسی عظیم ہے اس کا بنانے والا کتنا عظیم ہوگا. دیکھیے ہر مخلوق اپنے خالق کی شان بیان کرتی ہے. ہر مخلوق یعنی ایک مشین بنی ہے. کوئی مشین آپ کہیں جاتے ہیں آپ کو نہیں پتا، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کہتے اتنی بڑی مشین اتنا اچھا کام کرتی ہے. اچھا اس کا بنانے والا کتنا ذہین ہوگا. آپ کمپیوٹر کو دیکھ کر نہیں سوچتے، یا آپ موبائل کو دیکھ کر نہیں سوچتے. آخر جنہوں نے بنایا ہے انسانوں نے، خیال آتا ہے نا کتنے ذہین ہوں گے بھائی. کبھی کارپیٹ آپ دیکھیں جو اصل والے کارپیٹ ہے، یہ ہم تو سستے سستے والے بچھاتے ہیں نا، جو اصل ہینڈ ووون کارپیٹس ہیں آپ دیکھیں تو آپ کہتے ہیں کہ ان انگلیوں میں تو جادو ہوگا جنہوں نے کارپیٹ بنایا. کیسے بنایا ہوگا یہ کارپیٹ انہوں نے، واقعی ایسا ہے. تو آپ جس چیز کو دیکھتے ہیں اور گھٹیا چیز دیکھتے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں اے چیز بنائی ہے، سواد بنائی ہے. تو آپ تخلیق کو دیکھ کر خالق کو ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ یہ بڑا ماہر ہوگا یا یہ بڑا نالائق ہوگا. ایک پینٹنگ کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں او یہ کس طرح کا بندہ ہے، اس کے ہاتھ میں کیا جادو رکھ دیا اللہ نے. اور ایک پینٹنگ آپ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بڑایا کی ہے نا. تو یعنی ہر جو تخلیق ہے نا وہ اپنے خالق کا تعارف. تو کائنات اللہ کی تخلیق ہے تو یہ اللہ کا تعارف ہے. تو اللہ بار بار انوائٹ کرتے ہیں کہ تمہیں نہیں سمجھ آ رہا، مولوی تمہیں کچھ بتا رہا ہے، عالم تمہیں کچھ بتا رہا ہے، پنڈت تمہیں کچھ بتا رہا ہے، پریسٹ تمہیں کچھ بتا رہا ہے، تم ہو کنفیوز بندے. تم کچھ نہ دیکھو، تم کائنات دیکھو، میری کائنات کو اسٹڈی کرو، میری تخلیق تمہیں بتائے گی کہ اس کا خالق کیسا ہے. یہ تمہیں انٹروڈیوس کرائے گی، سب کو چھوڑ دو. تو یہ بات اس لیے قرآن نے بار بار انوائٹ کیا ہے کہ آفاقی نشانیوں پر دھیان دو، کائنات پر غور و فکر کرو، زمین میں گھومو پھرو. ہم تو کبھی نکلے ہی نہیں. کچھ حالات ایسے ہیں، کچھ ہمارے یہاں تصور بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں کپڑا خریدنا فضول خرچی نہیں، جوتوں کے ڈھیر لگانا فضول خرچی نہیں، میک اپ کروانا مہنگا اور جا کر 2 گھنٹے بعد منہ دھو لینا فضول خرچی نہیں. لیکن اگر آپ کہیں نا کہ سیر پر چلے، اے فضول خرچ ہوتا ہے نا، اینا نے کوئی بچت نہیں کرنی. حالانکہ ہمارے رب نے کہا جاؤ میری دنیا دیکھو. دنیا دیکھتی چاہیے، انسان کو پتا چلتا ہے کیسے کیسے لوگ آباد ہیں دنیا میں، کیسی کیسی جگہیں ہیں. یعنی الحمدللہ اللہ نے مجھے میری حیثیت سے بہت زیادہ نوازا ہے. لیکن جو ایک میری خواہش ہے جو آج تک پوری ابھی نہیں ہوئی، اگر اللہ کا حکم تو ہو گئی ہو جائے گی، نہیں تو بلا الحمد بلا کا شکر. میں صحرا دیکھنا چاہتی ہوں، اصل ریئل صحرا. یہ نہیں یہ جو آگے قریب قریب پہ صحرا ہوتے ہیں نا، وہ جیسے اگر آپ لاہور کے قریب والے گاؤں میں جائیں تو وہ کوئی گاؤں ہے، وہ تو شہر بن گئے ہوئے ہیں. جو دور کے گاؤں ہیں وہ اصل گاؤں ہیں. تو اسی طرح جو شہروں کے جیسے کراچی کے ساحلی علاقے کے قریب کے علاقے، وہ کوئی ریگستان نہیں ہے، وہ تو آباد ہو گئے. اصل ریگستان میں جاؤ، تھر، وہاں جا کر دیکھو، آپ کو اندازہ ہو کیا عظیم چیز ہے صحرا. کبھی اصل پہاڑ، ہم تو یہ چلے جاتے مری کے اتنے اتنے کڈے کڈے سے پہاڑ ہوئے ہوئے ہم پہاڑ چڑھ کے آئے ہیں. اصل پہاڑ جا کے دیکھو، کبھی ہندو کش کو دیکھو کبھی.
ہمالیہ کو دیکھو کبھی، اللہ کی عظمت دیکھو، تب اندازہ ہوتا ہے کہ یار وہ کون سی طاقت ہے جس نے انہیں بنایا ہے اور ان کو ایسا جما دیا ہے. کبھی سمندر دیکھے، ہے نا، ہم تو BRB سے بڑا ہم نے کیا دیکھا ہے، راوی تو ویسے بیچارہ سوکھ گیا، بڑا ہوا تو پشاور جاتے ہوئے جیلم کو نظر مار لی، اور کیا ہم نے دیکھنا، اپر جیلم لوئر جیلم. سمندر، سمندر کی وسعت کی بات ہی ہو رہا ہے. تو کبھی صحیح اصلی والا سمندر دیکھیں جا کر، اللہ کی زمین دیکھیں. انسان کہتا ہے کہ واقعی رب کی عظمت ہی اور. تو یہ جو دنیا دیکھنا ہے نا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ڈپریسڈ تھے نا، جب عام الحزن میں 10 نبوی میں اما خدیجہ وفات پا گئی، ابو طالب بھی فوت ہو گئے، پھر آپ طائف گئے، پھر طائف کا واقعہ پیش آیا، تو آپ بہت بہت رنجیدہ تھے. تو تب اللہ نے کیا انتظام کیا، آپ کو سیر کرائی، آپ کو سیر کرائی، آپ کو فلسطین لے جایا گیا، سارے نبیوں کی آپ نے امامت کرائی، تو آپ کو یعنی کہ ڈائریکٹلی بتا دیا گیا کہ آپ سید الانبیاء ہیں. پھر وہاں سے اللہ نے آسمانوں کی سیر کرائی، اپنی نشانیاں کیوں دکھائیں، تاکہ دل ہلکا ہو، پتا چلے میرے رب کی عظمت یہ ہے، میرا رب جو چاہے کر سکتا ہے، یہ پروسیس ہے جس سے مجھے گزارا جا رہا ہے. تو کائنات میں چلنے سے نا پروسیس پتا چلتا ہے، اللہ کی عظمت پتا چلتی ہے. تو ضرور دنیا دیکھنی چاہیے، اور قرآن اسی پر بار بار دعوت دیتا ہے. یہ واللیل، یہ والشمس، یہ والضحیٰ، یہ سب اسی کی جو ہے نا وہ دعوتیں ہیں. اور سیر سے مراد میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ٹور آپ بک کریں اور آپ جا کے جو ہے بھاگم بھاگ 2 دن کا ٹرپ گھوم کر آ جائیں، اس میں وہ والی خیر نہیں ہے. بہتر ہے نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے. سیر جب کریں تو پراپر کریں، اس چیز کو دیکھیں، اس کو سمجھیں، پھر مزہ آتا ہے. لیکن بہرحال نہ ہونے سے اتنا بھی بہتر ہے، جتنا ہو سکے وہ بہتر ہے. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے دنیا گھومنا، ضرور گھومنی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے وفات پائی، مدینہ میں پیدا ہوئے تھے، مدینہ میں ہی فوت ہوئے. تو ان کی تدفین پر آپ کھڑے تھے، آپ نے کہا کہ کاش یہ مدینہ میں نہ فوت ہوتے. صحابہ حیران ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کہا؟ آپ نے کہا اگر کوئی بندہ سفر کرتا ہے اور دوران سفر مر جاتا ہے، تو وہ جہاں دفن ہوتا ہے تو اس کی جائے پیدائش سے اس جگہ تک کی زمین کی پیمائش کے برابر جنت میں اس کا مقام، اس کو جنت میں ٹھکانہ دیا جاتا. تو سانو تے ایک ایک مرلہ ہی ملنا جی، اسی تو پوری زندگی ایسے ہی جڑی ہے نا یاترا دے وچ گزار دیتی ہے، کمرے سے کچن، کچن سے کمرہ، کمرے سے کچن، کچن سے کمرہ، تو مریں گے بھی ان دو کے بیچ میں ہی. سبحان اللہ. تو میں سوچتی ہوں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا عظیم مقام ہوگا نا، کیونکہ پیدا ہوئے مکہ میں اور وفات پائی چین میں. تو دیکھو کتنا بڑا ایریا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نکلیں، دنیا سے باہر نکلیں، دنیا کو دیکھیں، دنیا کو پرکھیں، دنیا کو سیکھیں، نئی نئی چیزیں دنیا میں ڈسکور کریں. ہماری تو ڈسکوری بس یہی رہ گئی ہے کہ گرمی کا جوڑا لب گیا تو سردی کا جوڑا لب گیا تو میری جیکٹ لب گئی. ہاں، ڈسکوری چینل پہ آج تک آپ نے مسلمانوں کا کوئی پروگرام دیکھا ہے؟ سارے انہی کے ہیں نا. تو ہماری ڈسکوریز یہیں تک رہ گئی ہیں. میری جیکٹ لبی نہیں لبی جی. ہاں، ہم گرمیوں کے کپڑے ڈسکور کرتے ہیں، پھر سردیوں کے کپڑے ڈسکور کرتے ہیں. تو وہی ہمارا پھر حال ہو رہا ہے. یا پھر ہم دکانوں پہ جا کر بچوں کی بتائی ہوئی چیزیں ڈسکور کر رہے ہوتے ہیں، فون کر کر کے یہ چاکلیٹ یہاں پر تو نہیں ہے، پتہ نہیں تم نے کہاں دیکھی ہے. یہی کچھ ڈسکوریز رہ گئی نا ہماری. یا پھر یہ ڈسکور کر لیتے ہیں فلاں جگہ پہ سیل لگی ہے، بڑی اچھی سیل ہے. تو ہمیں بدلنا ہوگا. آپ صحابہ کو دیکھیں نا، بہت ٹریول کیا انہوں نے، بہت چیزیں کی. اور صحابہ کے بعد بھی ان کے مسلمان جب تک عروج پر تھے، مختلف جگہوں پر جا رہے تھے، مختلف علوم سیکھ رہے تھے، جگہ جگہ ریسرچ کر رہے تھے. تو آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں تو یعنی کہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ کوئی فتح گڑھ سے یہاں ایک خاتون آئی تو کہتی ہے میں ادھر فتح گڑھ رہتی ہوں. تو میں نے کہا اتنا دور تو نہیں ہے، آپ آ سکتی ہیں. ہاں آ تو سکتی ہوں باجی، 20 ایک منٹ لگتے ہیں اندر سے نا. تو لیکن آئے کون؟ سنجیدہ بات ہے. شوق ہی نہیں ہے، بے شوق کے لوگ ہیں، شوق نہیں. شوق ہوتا ہے نا جس کو، وہ رستے نکال لیتا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ کی کائنات کو دیکھیں. اچھا جانا ممکن نہیں نا، تو پھر آن لائن دیکھیں، مذاق نہیں کر رہی.
آپ کے نیشنل جیوگرافی کے پروگرامز آتے ہیں، آپ کے ڈسکوری کے پروگرامز آتے ہیں، ان کو دیکھیں، دیکھیں دنیا کیسی ہے، صحرا کیسے ہیں. ہاں، ہمیں کچھ نہیں پتا. اچھا مجھے بتائیں وہ کون سا جانور ہے جو آنکھیں بند کر کے بھی دیکھ سکتا؟ نہیں پتا نا، کیونکہ ہم نے دنیا پر غور ہی نہیں کیا. یہ نہیں کہ آپ کو نہیں، کسی کو بھی نہیں پتا. حالانکہ اس دن میں نے ہلکا سا ایک ریفرنس میں آپ کو بتایا بھی تھا. ایک تو الو پرندہ ہے، دوسری بات ہے وہ بند آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا. اونٹ دیکھ سکتا ہے، میں نے اسی دن آپ کو بتایا تھا، اس کی پلکیں ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہیں. وہ آنکھیں بند کر لیتا، اس کی پلکیں ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہیں، وہ پھر بھی دیکھ سکتا. 3 لیئرز ہوتی ہیں بالکل، اور ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہیں. لیکن ہم صحرا میں جائیں، صحرا کی ریت کو پتا چلے یعنی شدت کا، پھر ہمیں سمجھ آئے گی نا یہ باتیں. پتہ ہی نہیں، ہم نے کبھی دنیا کو دیکھا ہی نہیں. وہ اللہ کی دنیا سب سے حسین چیز ہے دیکھنے کے لیے. اگر اللہ مجھے پیسے میں وسعت دے تو دین کے علاوہ دنیا کے جس کام کا میرا ہے کہ میں وہ کروں، تو وہ یہی ہے کہ میں سیاحت کروں بس. جب بیچ میں ٹائم ملے تو کسی جگہ کی جا کر حقیقی والی سیر کر کے اس کو دیکھ کر آؤں یہ جگہ کیسے ہے. میں تو دیکھنا چاہتی ہوں حقیقت میں کہ پیرامڈ کس طرح کے لگتے ہیں. تو دنیا ہے، دیکھیں. اور یہ بھی پتا چلے گا کہ ہم سے پہلے بھی بڑے بڑے لوگ گزر گئے. ہم کوئی ترم خان نہیں ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم ترم خان ہیں. نہیں نہیں، ہم سے پہلے بڑے لوگ گزر گئے ہیں بھائی. اللہ کہتے ہیں نا ہم نے تو تمہیں اتنا آباد ہی نہیں کیا جتنا تم سے پہلے والوں کو کیا ہوا تھا. یہ جا کر پتا لگے گا. تو بہرحال یہ دعوت جو ہے یہ آفاقی نشانیوں کو دیکھنے کی ہے. قرآن میں 2 طرح کی نشانیاں ہیں، ایک ہے ایام اللہ اور ایک ہے آلاء اللہ. ایام اللہ سے مراد ہے اللہ کے دن، اور آلاء اللہ سے مراد ہے اللہ کی نشانیاں. ایام اللہ، آپ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں فبی ای آلاء ربکما تکذبان، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ترجمہ کرتے آلاء کا مطلب نعمت تو نہیں ہوتا، تو پھر آلاء کس کو کہتے ہیں؟ آلاء نشانی کو کہتے ہیں. اصل میں مراد ہے اللہ کی کون سی نشانی جھٹلاؤ گے، اصل معنی یہی ہے. اب جو نشانیاں ہیں وہ نعمتیں بھی تو ہیں ہمارے لیے، تو اس لیے اس کا ترجمہ نعمتیں کر دینا محاورے میں غلط نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی اتنی بھی زحمت گوارا نہیں کی کہ ہم یہ سوچے کہ نعمت کو تو، نعمت تو عربی لفظ ہے، عربی میں ہی نعم کا لفظ آیا ہے نا، اسی سے نعمتوں کا لفظ اردو میں آیا ہے. تو آلہ کیا ہے، آلہ کا کیا مطلب ہے؟ نشانی. تو آلاء اللہ اور ایام اللہ 2 چیزیں ہیں. ایام اللہ سے مراد اللہ کے دن ہیں، یعنی وہ بڑے بڑے دن جن میں اللہ نے لوگوں کو ہلا دیا پکڑ کے، جیسے بدر کا دن، جیسے قوم سمود کی تباہی کا دن، جیسے قوم عاد کی تباہی کا دن، انہیں ایام اللہ کہتے ہیں. اور آلاء اللہ سے مراد یہ پوری یونیورس کی نشانیاں ہیں. کوئی نشانی اٹھا کر دیکھ، سب نشانیاں یہ اللہ کی نشانیاں. ٹھیک ہے، تو یہ آلاء اللہ کی دعوت ہے. کیا اور کائنات پر غور کرو، کائنات تمہیں خود گائیڈ کرے گی کس کا بنانے والا کوئی ہے. ایسے ایسے جانور ہیں، ایسے ایسے پرندے ہیں، آپ ان کی یعنی آپ ان کی انٹیلیجنس لیول دیکھ کر آپ حیران ہو جاتے ہیں. جی جب دبئی گئی نا، ہوں گئی، ہوں میں کہتی ہوں میں نے طرح طرح کی فشز دیکھی جو میں نے دیکھی بھی نہیں تھی وہاں پہ، ہوں اور اس طرح کے جانور دیکھے جو انہوں نے وہاں پہ رکھے ہوئے تھے. تو میں کہتی ہوں ہم لوگ تو اللہ کی کس چیز کی بنائی ہوئی کس کس چیز کو ڈینائی کریں گے، بالکل. اتنے پیارے فش کے کلر مچھلی کے ایسے ہی پرندوں کے بھی ایسے ایسے جس طرح ویلوٹی ویلوٹ ہوتی ہے نا ایسے کی. ماشاء اللہ. بہن کہہ رہی کہ جب یہ پچھلے دنوں ہی دبئی گئی تھی تو کہتی ہے وہاں میں نے ان کا بڑا ایکویریم دیکھا شروع زمانہ. تو کہتی کہ اس پہ اتنی حسین مچھلیاں تھیں، اتنی حسین مچھلیاں تھیں کہ میں حیران رہ گئی. تو آپ سوچیں کہ ایک ایکویریم میں اتنی مچھلیاں ہیں تو اللہ کی کائنات کے اندر، سمندر کے اندر کتنی ہوں گی اور کس طرح کی ہوں گی. کیا ہے جو ہم نے کتابوں میں دیکھی وہ ایسی ہے جس طرح نا، میں کہتی ہوں پتلی سی یہ لیئر ہوتی ہے نا فش، اس کی وہ جیل تک اس طرح میں ان کے اتنے اتنے ایگز انہوں نے رکھی ہوئی، ہر چیز انہوں نے رکھی. اور آپ دیکھیں وہ اتنا سا جیلی کا ٹکڑا ہی ہے ایک طرح کی، مگر وہ اپنی نسل بھی بڑھاتی ہے، سب کچھ کرتی ہے. اور اس کے اتنے اتنے بالکل ایسی طرح سپورٹ نہیں ہوتا اتنا
انسان دیکھ کے ہوتا تھا کہ اللہ کی نشان اللہ کی شان، بے شک اللہ کی شان. بڑی پیاری پیاری ضروری چیزیں رکھی ہوئی تھی. پینگوئن کیا رکھے ہوئے تھے، یہ ایلیگیٹر وہ تو انہوں نے وہ کر کے رکھا ہوا تھا، لیکن یہ کیا ہے، یہ قلعے اور یہ تو ریئل رکھی ہوئی تھی. اور ہمیں پتہ ہی نہیں اس کی کسی دیکھ کے ایک دم سے دل کو ہوتا تھا کہ اے کی ہے. صحیح کہا آپ نے، صحیح کہا. آپ دیکھیں اتنی یہ اللہ پاک کی بنائی ہوئی مخلوقات ہیں اور ان کے ہم اتنے تو صرف یہ لیزرڈ چھپکلی دیکھتے ہیں اور قلعہ دیکھتے ہیں نا، باقی چیزوں کا پتہ نہیں ہے ہمیں. ہاں بالکل، کیونکہ ہم تو ویسے بھی شہروں میں آ گئے نا، جو دیہات والے ہیں پھر کوئی چار چیزیں دیکھ لیتے ہیں. تو آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی چیز آپ نوٹس کریں کہ پرندے ہمیشہ تکون بنا کے اڑتے ہیں. کیوں؟ سوچیں کیوں. کبھی آپ نے دیکھا لائن بنائے؟ نہیں، ہمیشہ وہ ایسے تکون بنائیں گے. کیوں؟ کیونکہ جو اگلا پرندہ جا رہا ہے نا وہ اپنے پر سے ہوا کو کاٹتا ہے اور پیچھے دھکیلتا ہے، تو ہوا کا پریشر پچھلے پرندے کو لگے گا، وہ تو اوپر سے نیچے گر جائے گا، وہ نہیں اڑ سکے گا. تو وہ کبھی ایک دوسرے کے پیچھے نہیں اڑتے. کس نے سکھایا انہیں؟ انہیں پتا ہے وہ ہمیشہ ایسے چلیں گے. کوئی کسی دوسرے پرندے کے پہلے پرندے کے پیچھے دوسرا پرندہ نہیں آئے گا. اتنی اللہ نے ان کو عقل دی ہے. میں نے دیکھا برڈ صاحب کیا نام تھا اس کا، وہ ایسے ہی لے تاج بن جائے اس کے سر پہ، ایسے کرے تو وہ ختم ہے. کلر میں کہہ رہی اتنے خوبصورت کلر تھے کہ دیکھ دیکھ کے دل خوش ہوتا تھا کہ یا اللہ کیسے بنایا، ایسے کرے تو تاج سا بن جائے اس کے سر پہ. ایسے ہمنگ برڈ جو ہے اس کا دل 1 منٹ میں 200 سے 220 دفعہ دھڑکتا ہے، کیونکہ چھوٹا دل ہے نا اس کا، تو زیادہ اس کو بلڈ پمپ کرنا پڑتا ہے. اور آپ دیکھیں وہ بیکورڈ بھی اڑ سکتا ہے، اور وہ لٹکے لٹکے وہ پی لیتا ہے. اور بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ان کے رنگ دیکھیں، بندے کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں. جب انگور آتا ہے نا تو میں پھر فجر اکثر میں باہر پڑتی ہوں، کیونکہ ہمنگ برڈ آتے ہیں، صرف ان کے لیے باہر پڑتی ہوں. وہ صبح صبح آتی ہیں، اتنا بولتی ہیں اور پھر خوب انگور کھاتی ہیں. تو وہ یہ انگور بہت زیادہ میٹھا نہیں ہوتا، اس کا چھلکا بھی موٹا ہے. تو مجھے سب کہنے لگے اس انگور کا کیا فائدہ ہوا. میں نے کہا ویسے تو اس نے مجھے دھوکہ دیا. میں نے اس کو کہا تھا سندر خانی کی بیل دو، اس نے نکلی دے دی، دوسری دے دی جنگلی بیل انگور کی. مجھے تو پہچان نہیں، لیکن میں نے کہا فائدہ یہ ہوا کہ ہمنگ برڈ آتے ہیں. تو میں پھر نا فجر کی نماز اکثر باہر پڑھتی ہوں جب انگوروں کا سیزن آ جاتا ہے، کہ نہ موسم بھی خوشگوار ہوتا ہے باہر، اور دوسرا وہ اتنے حسین ہوتے ہیں، اور وہ جو اپنے زبان میں اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں. کوئی ان کی حسین آواز ہے، کوئی ان کی حسین چہچہاہٹ ہے، اور ہر ہمنگ برڈ کا رنگ دوسرے سے الگ ہے. ایسے ہوتے ہیں ویلوٹ کے بنے ہوئے ہیں شائن اتنی. دیکھ لی اس رب کی تخلیق ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ جو آیات ہے نا والضحیٰ والشمس، یہ دعوت فکر دیتی ہے کائنات میں کہ تم کائنات کو دیکھو. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی بہترین ہمارے لیے اگزامپل ہیں، کہ جب انہوں نے کائنات پر غور و فکر کیا تو پہلی بات تو ان کو یہ سمجھ آئی کہ بھئی یہ جو مر گئے ہیں کہ بت بنا کر جو مانگ رہے ہیں، مرے ہوئے ہمیں کیا دیں گے. پھر نیکسٹ انہوں نے سوچا کہ ستارے شاید خدا ہوں. پھر ستارے بھی ڈوب گئے، چاند آ گیا، چاند بھی ڈوب گیا، سورج آ گیا، سورج بھی ڈوب گیا. تو پھر انہوں نے یہ انڈرسٹینڈ کیا، حالانکہ اس وقت وہ 10-12 سال کے بچے تھے، مگر انہوں نے یہ انڈرسٹینڈ کیا کہ اوہ ہو یہ سارا سسٹم تو کوئی ایک ذات چلا رہی ہے، اور وہ جو ایک ذات چلا رہی ہے رب تو وہ ہے. یہ کیسے رب ہو سکتے ہیں؟ ان میں سے کوئی رب نہیں ہے. ہاں، اور یہاں تک پہنچ کر وہ سب سمجھ گئے، مگر پھر وہی آنے پر باقی ہدایت ملی. تو یہ کائنات بڑی چیز ہے جی، کائنات کو دیکھنا بڑی چیز ہے، بڑا حسین تجربہ ہے کائنات کو دیکھنا. تو اللہ کی کائنات کو دیکھیں، اللہ توفیق دے، ذرائع دے تو جا کر دیکھیں. نہیں تو اب ہمارے پاس یہ جو سورس ہے، یعنی جب میں بور ہو جاتی ہوں، تھک جاتی ہوں، یا جیسے بھی میرا سر دکھ رہا ہے، میرا پڑھنے کا نہیں ہو سکے گا مجھ سے، تو پھر میں یہ نیشنل جیوگرافک کے پروگرامز نکال کر دیکھتی ہوں. مجھے اچھے لگتے ہیں، مجھے شوق ہے بہت پھرنے کا، وہ نہیں میرا پورا ہوا، لیکن وہ مجھے دیکھ کر اچھا لگتا ہے سارا. تو دیکھیں، غور کریں، دنیا کو جانیں. سبحان اللہ، جتنا ہم تخلیق کو جانیں گے اتنا خالق کو جانیں گے نا. اللہ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے بھائی. پانی آشا جو نکلتی وہ کیسے نکلتی. بالکل. تو جو رب دیکھیں کہ صحرا میں رہنے والے جانور کو بھی خوراک دیتا ہے، جس کو پتا ہے کہ اونٹ نے صحرا میں رہنا ہے، اس نے 3 پلکیں بنائی ہیں اور راستہ بھی دیکھ رہے ہیں، تو ان کو ٹرانسپیرنٹ بنایا ہے. کیا اس رب کو یہ نہیں پتا کہ فلک ناز کو زندگی میں کیا پیش آنا ہے؟
تو اس کو کیا چیز چاہیے ہوگی؟ وہ نہیں دے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہے ہی رب. تو اتنا نہ فکر کریں، اس کو پتا ہے کیا ہونا ہے، تو اس نے اس کے اسباب رکھ رکھے ہیں. ہمارے اسباب رکھنے والا اللہ ہے. تو اس پر بھروسہ کریں، پریشان نہ ہو. اللہ ہمیں ہدایت دے. تو بہرحال نعتوں میں ایگزیجریشن کرنا اور قرآن کے معنوں کو توڑ مروڑ کر شعروں میں استعمال کرنا یہ سخت گناہ ہے، کیونکہ قرآن کا معنی حقیقی ہی بیان ہوگا. واللیل اذا یغشا، رات کی قسم ہے جب وہ چھا جائے. رات سے مراد رات ہی ہے جی. والنہاری اذا تجلی، اور دن کی قسم ہے جب وہ روشن ہو اٹھے. وما خلق الذکر والانثى، اور اس کی قسم ہے جس نے پیدا کیا نر کو اور مادہ کو. یعنی کہ اس یونیورس کا جو سسٹم ہے اس کو دیکھو، اور اپنے آپ کو دیکھو، ہیومن ریس کو دیکھو کیسے ہم نے پیدا کیا، اور غور و فکر کرو. اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، بے شک تمہاری کوششیں الگ الگ ہیں. ہر بندہ کام کر رہا ہے، دنیا میں فارغ تو کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا. تو جو کام کر رہے ہیں ان کی کوششیں الگ رستوں پر ہیں. اچھا، بڑی دلچسپ بات میں آپ کو بتاتی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور مکہ میں اعلانیہ تبلیغ شروع کی، تو ان لوگوں نے ایک کمیٹی مرتب کی. پہلے 2 سال تو آپ خاموشی سے پرسنل لیول پر کرتے رہے نا، پھر آپ نے تیسرے سال میں اناؤنس کر دیا صفا پر چڑھ کر. اب انہوں نے ایک کمیٹی مرتب کی جس کا ہیڈ بنایا ابو لہب کو. یہ 25 یا 22 لوگوں پر مشتمل کمیٹی تھی. اس کا کام تھا کہ محمد کو اکیلا نہیں چھوڑنا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جہاں تبلیغ کے لیے جائے اس کے ساتھ 2-3 بندے لگے رہے، اس کے تبلیغ کے پروگرام کو خراب کریں. اوکے، جہاں جاتے سب سے زیادہ اس میں پیش تھا خود کمبخت ابو لہب اور بدبخت نضر بن حارث. اب جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 کلومیٹر چل کر گئے، یا بدبخت پیچھے جاتے. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے، آپ سے فرض کرو 2 گھنٹے بات کی، ویسے آپ لمبی باتیں نہیں کرتے تھے لیکن ایک مثال کی بات کر رہی ہوں. آپ نے 2 گھنٹے بات کی، وہ بھی کھڑا سن رہا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات ختم کی تو وہ اپنی کہانی سنانا شروع ہو گیا، آپ کا مذاق اڑانا شروع ہو گیا، یا ویسے باتیں کرنے لگا. جیسے نضر بن حارث جو تھا نا، وہ باقاعدہ جا کر رستم و سہراب کے قصے اور افسانوی کہانیاں سیکھ کر آیا تھا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات ختم کر لیتے تو کہتا کہ اس نے تمہیں بات سنائی نا، میرے پاس اس سے اچھی بات ہے تمہیں سنانے کے لیے، اور کہانی سنانے لگتا. اب جیسے دیکھیں نا، لیلا مجنو کی کہانی شروع ہو جائے یا ہیری پوٹر کا قصہ شروع ہو جائے تو انٹرسٹ لوگوں کا بن جائے گا نا. جب یہ کوئی چیز نہ ہو، صرف کہانی ہی سننے کے لیے ہو، تو لوگ پھر اس کی کہانیوں میں لگ جاتے ہیں، اور وہ ظاہر بات کا اثر زائل ہو جاتا. تو جتنا ٹریول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اتنا نضر بن حارث نے بھی کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ایک قدم جنت ہے، ہر قدم کے بدلے ہے، اور نضر بن حارث کے لیے ہر قدم کے بدلے جہنم. ایک ہی راستے پر جا رہے ہیں، ایک جیسا ذریعہ سفر اختیار کر رہے ہیں. کتنی بدبختی ہے، نیت صحیح نہیں ہے. اِنَّا سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، تم سب کی کوششیں ہیں مگر الگ الگ جگہوں پر ہیں. جس کی کوشش صحیح ڈائریکشن میں ہے کامیاب وہی ہو. دیکھیں بیان تو بیٹھ کر پیر بھی دیتے ہیں، پیر بھی بیٹھ کر کرتے ہیں. وہ میں تو حیران ہوتی ہوں سیریسلی کہ وہ ایک وہ پیر صاحب ہے نا، وہ بڑا ناچتے ہیں. پتہ ہے نام شام نہیں مجھے آتے، لیکن وہ ویڈیوز نظر سے گزرتی رہتی ہیں. تو وہ بڑا ناچتے ہیں، یعنی کہ کیا کہنا چاہیے، حال آ جاتا ہے جی، ان کو حال آ جاتا ہے، وہ ناچتے ہیں. تو وہ اپنا سر بڑا گھماتے ہیں. تو میں یہ میاں سے کہتی ایک دن کا سر گر پڑنا ہے اتر کر، پتا نہیں کیسے گھماتے ہیں. دمال ڈالتے ہیں. ہاں جی، دمال ڈالتے ہیں، اور وہ ذرا دمال بڑی نا اچھی ڈالتے ہیں، یعنی کہ ڈانس کے سٹائل میں ڈالتے ہیں. اور وہ اپنا سر جو ایسے ایسے گھماتے ہیں نا، اللہ اللہ، مجھے تو دیکھ کر چکر آ جاتے ہیں. وہ ان کی ویڈیوز آپ کو پتہ نا، آپ میں چونکہ دینی ویڈیوز کھولتی رہتی ہوں، تو وہ دینی ویڈیوز میں چونکہ کئی لوگ اس کو دین کا حصہ مانتے ہیں تو یہ چیزیں بھی آتی رہتی. تو وہ جس طرح سر ایسے 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 گول گول گھماتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ رحم کرے ان پر. لیکن بات یہ ہے، محنت تو ہے نا. ناچنے میں محنت نہیں ہے؟ ناچنے میں بھی تو محنت ہے، دمال ڈالنے میں بھی تو محنت ہے. پھر یہ جو چیخ چیخ کر کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں، کوکب نورانی صاحب، سلمان مصباحی صاحب چیختے تو نہیں ہے، بڑی میٹھی میٹھی سناتے ہیں، بولتے تو وہ بھی ہیں. بولنے میں ایفرٹ تو ان کا بھی اتنا ہی آتا ہے جتنا میرا یا کسی اور کا آ رہا ہے، جتنا ذاکر صاحب کا آ رہا ہے، جتنا ڈاکٹر فرد صاحبہ کا آ رہا ہے، اتنی ہی ایفرٹ آ رہی ہے.
सफर भी करके आए होंगे। तो कोशिशें तो हर कोई कर रहा है, देखिए ना, कोशिश तो एक फिल्म एक्टर भी कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, बल्कि जिम भी जा रहा है, फिटनेस भी रखी हुई है, वजन बढ़ा रहे हैं जी कैरेक्टर के लिए, वजन कम कर रहे हैं, दाढ़ी रख रहे हैं, बाल कटवा रहे हैं, वो जैसा कैरेक्टर है तो कितनी मेहनत करते हैं वो, और वैसा बनते हैं उस कैरेक्टर के लिए। अभी वो एक तारीखी फिल्म आई है कुछ अर्सा पहले, इंडियन, तो मैं अखबार में ही पढ़ रही थी कि उसमें जो है ना, जो कैरेक्टर्स हैं, पृथ्वीराज, पता नहीं, मैं भूल गई हूँ, किसी इसी तरह कोई वॉर, तारीखी वॉर पर उन्होंने बनाई है, पानीपत शायद नाम है, आई फॉरगॉट। लेकिन मैं बताना ये चाह रही हूँ कि उसमें जो उन्होंने कॉस्ट्यूम वो बनाया ना, अदाकारों का, क्या उसको कहते हैं, जीरा आर्मर्स, वो जो बनाए, तो वो 125 से 200 किलो तक उनका वजन था। अब इतना वजन पहनकर चलना, तलवार उठाना, कितनी मुशक्कत हुई होगी, मजाक नहीं, आप खुद सोचें, 200 किलो, 125 किलो, भाई काम है पूरा। तो वो तो एक्टर्स, उनको तो आदत भी नहीं है। तो मैं हैरान, वाकई सीरियसली हैरान हो रही थी कि इतना वजन पहन के घोड़ों पे कैसे बैठे होंगे, उनको तो आदत नहीं है ना, और मूव कैसे किया होगा उन्होंने इतना वजन पहन के। लेकिन देखो, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत तो वो भी कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ सिर्फ वही मेहनत मकबूल होगी जो सही डायरेक्शन में होगी। डायरेक्शन कौन सी सही है? जो कुरान और सुन्नत की डायरेक्शन। हाँ, सारे बाबों को छोड़ दें और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ लें, बस, सादा सी बात। अब्दुल कादर जिलानी रहमहुल्लाह के बारे में ये कहते हैं, मैं नहीं कहती, ये कहते हैं अब्दुल कादर जिलानी, ये बड़ी मशहूर बात है, मैंने अपनी माँ से भी सुनी हुई है, और ये आज तक मैं सुनती आ रही हूँ। कोकब नूरानी साहब भी सुनाते हैं, सलमान मिसबाही, हर बंदा, क्योंकि कसीदा गौसिया में है, तस्करा गौसिया में है, सब सुनाते हैं कि जी अब्दुल कादर जिलानी बैठकर मुरख खा रहे थे, बच्चे पढ़ रहे थे, पढ़ने वाले बच्चे जो थे वो बैठे थे, उनको लंगर सर्व किया गया था, वो दाल खा रहे थे, दाल रोटी खा रहे थे, और अब्दुल कादर जिलानी बैठकर चिकन के सालन के साथ रोटी खा रहे थे। तो एक बच्चे की अम्मा मिलने आ गई, तो वो कहने लगी, अब्दुल कादर तू मुर्गे खा रहा है, हमारे बच्चों को दाल खिला रहा है। तो अब्दुल कादर ने मुर्गे के ऊपर हाथ रख कर कहा, कुम बिस्मिल्लाह, मुर्गा जिंदा हो गया। तो वो कहने लगे, जब तुम्हारा बेटा इस लेवल पर आ जाएगा ना, वो भी मुर्गा खा ले। अच्छा, अब देखिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने, सूरह अहज़ाब का मौजू यही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने कहा, अब आपके पास बहुत पैसा आ गया, बनु नजीर का इलाका भी मिल गया है, ऊँटों के ऊँट लदे हुए आते हैं, हमें घर का खर्चा दिया करें। खर्चा मांगा था, महल तो नहीं मांगे थे, सोना जेवर मांगा था, नहीं, सिर्फ खर्चा, कि हमें खर्चा दिया करें, हम हांडी रोटी पका लिया करें। आप 1 महीना सबसे अलग हो गए थे, और आपने पहले उनको कहा, आपने कहा देखो, असहाबे सुफ़ा को आबाद करना होता है, असहाबे सुफ़ा के पास खाने को नहीं है, तुम्हें खर्चा चाहिए, मैं नहीं दे सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सारी बीवियों से 1 महीना अलग रहे, और फिर अल्लाह ने वो हुक्म उतारा कि रहना तो रहो वरना जाओ, कोई बीवी नहीं गई। तो कहाँ सुन्नत, कहाँ है, अब्दुल कादिर कहाँ है? यानी आप वैसे भी सोचें कि आपके पास कोई बच्चा हो और आप उसको ना दे और खुद बैठकर आप अच्छा खाना खाएं, अच्छी बात है ये, इंसान को शर्म आती है ना। और इंसान, यानी कि अब्बा आए हैं ना, बच्चों ने खाना शाना खा लिया है, तो अब्बा बैठ के खाना खाने लगे हैं, तो वो वैसे ही, आओ ले लो, करते हैं ना, क्यों करते हैं? दिल नहीं चाहता कि मैं खाऊं, मेरा बच्चा देखे। कहाँ है सुन्नत, कहाँ है अब्दुल कादिर? अच्छा, एक और चले वाकया आपको बताती हूँ। अब्दुल कादर जिलानी के मुरीद ने लोटा रखा वुजू के लिए, और लोटे की टूटी किबले की तरफ नहीं थी। अब्दुल कादिर जिलानी ने जो जलाल की नजर डाली है, मुरीद जलकर राख हो गया। ओके, डन, मान लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हैं, एक सहाबी आए पहली बार, वो बयान भी यही करते हैं, खुद ही रिवायत बयान करते हैं। वो कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा नरमी से सिखाने वाला मैंने नहीं देखा। मैं मस्जिद नबवी में आया पहली बार, मुझे पेशाब आया, मैंने दीवार के पास बैठ के पेशाब कर दिया, मस्जिद के अंदर। सहाबा हा हा करते दौड़े, आपने कहा बैठ गया, अब कर लेने दो, फारिग हो लेने दो। जब मैं पेशाब करके उठ गया, आपने कहा पानी बहा दो, साहबा डोल लाए, पानी बहा दिया, आपने मुझे बुलाया बिठाया, कहा पहली बार मस्जिद में आए हो? मैंने कहा जी। आपने कहा मस्जिद अल्लाह का घर है, यहाँ हम इबादत करते हैं, यहाँ पेशाब नहीं करते। अरे मैंने कहा अच्छा जी। फिर कहते हैं नमाज खड़ी हुई, मैं पहली बार नमाज में शरीक हुआ था।
تو میرے ساتھ والے نے کو چھینک آ گئی, تو میں نے کہا یار ہم کو اللہ, نماز کے اندر ہی نا, کہتی ہیں اس نے مجھے گھورا. تو میں نے کہا میں نے کیا غلط کیا جو مجھے گھور رہے ہو؟ تو اس وقت میرے ساتھ والے نے ایسے ایسے کیا, ٹھیک ہے چپ کر جاؤ. تو کہتی میں نے کہا کیا ہو گیا ہے, سارے مجھے کہہ رہے ہو, 3 بار بولے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا دی, سلام پھیرا. آپ نے کہا کون باتیں کر رہا تھا نماز میں؟ لوگوں نے کہا جی یہ آپ نے بلایا بٹھایا اور میرا ہاتھ تھاما اور کہا نماز اللہ کی عبادت ہے, نماز کے دوران باتیں نہیں کرتے. ہوں تسی دسو, ایک دفعہ ٹوٹی قبلہ رخ نہیں رکھی, حالانکہ کوئی قاعدہ نہیں ہے, لیکن ٹوٹی قبلہ رخ نہیں رکھی, نظر مار کے ساڑ دیا. یار تاڑی نظر ایڈیاں ساڑ دیا, اسرائیل تے نظر مارو اور نتن یاہو نو ساڑو, ساڑے دلوں میں کوئی قرار ہے؟ تاڑے کو بیچارے مظلوم مرید ہی ساڑے جاندے نے. کہاں ہے سنت, کہاں ہیں آپ؟ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن کے اندر. انس کہتے ہیں میں 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا, آپ نے مجھے کبھی کسی بات پر نہیں ڈانٹا. یہاں جی ایک دفعہ ٹوٹی کیا ہل گئی, جو فرض بھی نہیں ہے, کوئی اصول ہی نہیں ہے اسلام کا. ہمیں قبلہ رخ ہونا, ٹوٹی لوٹے کی جزت چاہتی ہے جائے, ٹوٹی پر کوئی فریضہ نہیں ہے, لیکن نظر ماری ساڑتا یہ بہت ہی تکلیف دہ چیز ہے. ہمیں ایک رستہ فالو کرنا ہے, وہ قرآن اور سنت کا رستہ. نبی کے رستے پہ چلو, منزل پر پہنچے, باقی کہانی ہے. ہر چیز کے لیے تصدیق کریں, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے. جو آپ نہیں کرتے تھے بے فکر ہو کر چھوڑ دیں, اور جو آپ کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا کرنے کا کہا وہ کریں, ساری دنیا آپ کو کہے غلط ہے, کہنے دیں, کہنے دیں, پرواہ مت کریں. لہٰذا اللہ کہتے ہیں کوششیں تو سب کر رہے ہو, الگ الگ رستوں پہ کر رہے ہو. فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى, رہا وہ جس نے عطا کیا اور تقوی اختیار کیا, پیسہ بانٹا, اللہ نے جو رزق دیا ہے اسے شیئر کیا, اور وہ خود بھی متقی ہوا. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, اور تصدیق کی اس نے اچھائی کی. کیسے تصدیق ہوتی ہے؟ اس اچھائی کو اپنا کر, اچھائی کو اپنا کر وہ اچھا بنا. لہٰذا پتہ چلا کہ انسان کو ایسا ہونا چاہیے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ, ان قریب ہم اسے آسانی کی طرف لے جائیں گے, جنت کی طرف, وہ زندگی جو مستقل آسان ہے. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ, جس نے بخل کیا بے پرواہی برتی. بخل ہے جی مال میں بھی, اور بخل ہے خیر میں بھی. مال نہیں ہے نا, آپ ویسے تو لوگوں کو بھلائی دے سکتے ہیں, ہنس کر بات کر لیں. ہم اتنے بخیل ہیں کہ ہم ہنستے بھی نہیں کسی کو دیکھ کر. کوئی آتا ہے نا السلام علیکم, وعلیکم السلام, اتنی بخالت, یار ہنس دو. مسکراہٹ بھی تو صدقہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا مسکرا کر سلام کا جواب دینا بھی صدقہ ہے. اچھا میں نے حدیث بہت بچپن میں پڑھی تھی, مجھے اس کی سمجھ بڑے ہو کر آئی. کیا آپ کسی کے گھر گئے ہیں, کسی بھی ریزن سے اگلے کا موڈ خراب ہے, آپ جا کر کہتے ہیں السلام علیکم خالہ جی, وعلیکم السلام, آپ کہتے ہیں یعنی کہ ظاہر ہے آپ اپسٹ ہوتے ہیں. یہی اگر وہ جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام بچے آؤ بیٹھو, آپ خوش ہو جائیں گے. تب مجھے سمجھ آئی یہ بات کہ اچھا اس لیے مسکراہٹ صدقہ ہے, مسکرا کر ملنا اچھی بات. اس لیے ہمارے یہاں تو فیشن ہی ختم ہو گیا. وہ ایک لطیفہ ہی ہے, شاید آپ نے بھی پڑھا ہو, کہ ایک پاکستانی فیملی امریکہ شفٹ ہو گئی, تو وہاں پر ان کا ایک دوست جو ہے صاحب کا, ان کو اپنے گھر لے گیا چائے پلانے. تو وہ ان کے گھر گیا, بیل بجائی, یعنی کہ اپنے گھر پہنچا, بیل بجائی, دروازہ کھولا, خاتون باہر آئی, اس کی بیوی یعنی امریکن دوست کی. تو اس نے بیوی کا ماتھا چوما, حال پوچھا, اندر چلا گیا. پاکستانی صاحب کو اچھا لگا, انہوں نے کہا ایسے گھر جانا چاہیے خوشی کے ساتھ, اور بیوی کے ساتھ ایسے حسن اخلاق سے پیش آنا چاہیے. تو شام کو جب گھر پہنچے, بیل بجائی, بیگم باہر آئی, تو بیگم کا ماتھا چوما اور کہا تم ٹھیک ہو؟ تو بیگم گھبرا گئی, کہنے لگی صحیح صحیح دسو میرے ابا جی ٹھیک نہیں. پاکستانوں کی بری خبر آئی, کیونکہ لٹرل ایسا ہی ہے. میاں بیوی, بہن بھائی, ہمارے اپنے سگے بچے, ہم انہیں صرف تب ماتھے سے سینے سے لگا کر ماتھا چومتے ہیں جب کوئی ٹریجک نیوز ہوتی ہے. تو ہے تو لطیفہ, پر بات بڑی صحیح ہے. پاکستان میں خاص طور پہ میاں بیوی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیوی کا ہنس کر شوہر سے بات کرنا صدقہ, شوہر کا ہنس کر بیوی سے بات کرنا
صدقہ کیا جاتا ہے, سڑ کے بھی تو کہنا ہی ہے نا, پیار سے کہہ لو, گھر آئے تو مسکرا کے مل لیں, وہ بھی اور ہم بھی, دونوں ہی. میں سمجھتی ہوں یہ میں مردوں کی حمایت نہیں کر رہی, میں خود عورت ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے اس میں ہمیں مردوں پر تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھنا چاہیے, کیونکہ باہر بڑا کچھ وہ سہ کر آتے ہیں. اگر اور کچھ بھی نہ ہو, یہ ٹریفک کا شور وغیرہ ہی ایک نا, جس دن ہم مارکیٹ جائیں کوئی شاپنگ کرنے تو واپس آ کے ہم کیا شور مچاتے ہیں, جو بیٹی ہو یا بہن ہو گھر میں کہ ایک کپ چائے دہی دے دے, او خو شازیہ میری میڈ ہوتی ہے تو میں اس کو, شازیہ اتنی نہیں تم کرتی کہ میں آئی ہوں تو پانی پلا دوں, ہے نا, کہ پیاس لگی ہوئی ہے, سر دکھ رہا ہے, دماغ کے اندر نا ہارن ٹان ٹان کر رہے ہیں, تو 15-20 منٹ بعد جا کر ہوش آتا ہے. تو وہ بےچارے تو روز یہی خواری کاٹتے ہیں, تو وہ کیا کریں پھر. مسکرانا بھول گئے ہو گئے. ہاں, پتہ ہے کیا ہے, ٹینشنز بہت زیادہ ہیں. ہاں, اور ایک سب سے بڑی ٹینشن پتہ ہے کیا ہے, ہم اللہ کو بھول گئے ہیں نا, ہمیں لگتا ہے سب کچھ ہمیں کرنا ہے, وہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, اللہ نے کرنا ہے. ہاں, تدبیر ہماری, تقدیر اللہ کی, اللہ پہ چھوڑ دے. تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے بخل اختیار کیا اور بے نیازی برتی, تو جس نے بخل کیا اور بے نیاز بنا رہا, کس بات سے بے نیاز بنا رہا, تقوی سے, میں تو بھائی بخشا جاؤں گا, اللہ پہ بخش دیں گے. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, اور اس نے نیکی کو جھٹلا دیا. کیسے جھٹلایا, اپنے عمل سے, اچھا رہو برا رہو, جو جیسا کرے اس کے ساتھ ویسے بن جاؤ. یہ ہمارا طریقہ تو ہے ہی نہیں, ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے. آپ دیکھیے اخلاق عالیہ کا یہ عالم ہے اسلام میں, کہ احد کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹے, ظاہر آپ کو کتنی تکلیف ہوئی, تو آپ نے کہا اس قوم کو اللہ کیسے معاف کرے گا جس قوم نے اپنے نبی کا خون بہایا ہو. بس غم میں, غصے میں آپ نے اتنا جملہ کہا. اس پر بھی قرآن کی آیات اتری, اللہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہی ظالم ہے, پر آپ نے ایسا کیوں کہا, آپ کو کوئی حق نہیں کہنے کا. اتنی سی بات تھی. اصل میں حیران ہوتی تھی کہ اللہ نے کیوں کہا, اور اگر کہنا ہی تھا تو قرآن میں نہ آتا. لیکن مجھے پھر سمجھ آئی کہ ہمیں اخلاق سکھایا ہے, کہ نبی بھی اپنی امت کے لیے اتنا کرنے کے بعد ان کے حرکتوں پر بدخواہ نہیں ہو سکتے. تو ہم بینگ پیرنٹس, ہم کتنی جلدی ہمارا دل چھوٹا کر لیتے ہیں. شوہر بھی بیویوں پر دل چھوٹا کر لیتے ہیں. کسی بھائی نے, اگر بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو سپورٹ کیا, فوراً یہ سیا کیتا سیو کیتا. اخلاق بہت ہی عظیم چیز ہے, اور اس تک پہنچنا بڑا ہی مشکل ہے, بہت مشکل. تو نیکی جھٹلانا یعنی کہ نیکی کو اہمیت نہ دینا, اپنے آپ کو بہتر نہ کرنا, امپروو نہ کرنا. تو دیکھیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیول کو دیکھیں, اور پھر اپنے آپ کو دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم تو اپنے بچوں کو بدعائیں دے رہے ہوتے ہیں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ, ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے مشکل راستہ, جہنم کا راستہ. استغفر اللہ. یعنی اللہ کہتے ہیں جس کو جو چاہیے میں دے دوں گا, جو جہنم کے راستے پر گامزن ہے جائے. دیکھیے نا, آپ کبھی کسی ایکٹر کی, کسی بھی ایکٹر کی کہانی سنیں یا پڑھیں, جو بڑا مشہور ایکٹر ہے, وہ امیتابھ بچن ہے, شاہ رخ خان ہے, پاکستانی ایکٹر ہے شان خیون, آپ دیکھیں انہوں نے بڑی اسٹرگل کی, پھر راستہ مل گیا اور وہ بن گئے بڑے ایکٹر, موقع مل گیا. جس نے دین کی راہ میں کوشش کی اس کو بھی راستہ مل گیا, وہ بھی کچھ نہ کچھ بن گیا. تو جو جس راستے پر کوشش کرے گا, اللہ اس راستے کی جو ہے رہنمائی اس کو دے دیں گے. ایکٹر بننا چاہتے ہو, جاؤ بن جاؤ. تمہیں اچھا برا بتا دیا ہے, پھر بھی بننا ہے, جاؤ بن جاؤ, جو بننا بن جاؤ. میں نے بتا دیا کیا کرو گے تو کیا نتیجہ نکلے. وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی, ہرگز اس کے کام نہیں آئے گا اس کا مال جب وہ جہنم میں گرایا جائے گا. مال کمانے کے لیے بنے ہیں نا, شہرت. اب یہ دیکھیں شاہ رخ خان بڑا مشہور ہے, اس کی بڑی فین فالوئنگ ہے, جہنم میں جانے سے بچا لیں گے. پیسہ بھی بڑا ہے جی, پتہ نہیں کتنا اربوں کا اس کا گھر ہے, ہوگا سب کچھ. سوال یہ ہے جہنم میں جانے سے بچا لے گا. یہی ہے اصل بات. شاہ رخ خان کی بات میں نے کیوں کی, مسلمان ہے نا, جنت جہنم تو مانتا ہے نا فائنلی, تو کیا مانا. یہ فلم جی 200 کروڑ کا بزنس کر رہی ہے, وہ
اب تو 200 کروڑ، تو 1000 2000 کروڑ 4000 کروڑ. پیسوں کا پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. ہاں میں خود یعنی کہ مجھے تو اتنے فگرز نہ لکھنے آئے نہیں آتے، مجھے سمجھ بھی نہیں آتی 2000 کروڑ میں کتنے کروڑ ہوتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی، یا کتنے ارب ہوتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی. لیکن بات یہ ہے بھائی، کیا یہ سارا پیسہ فائنلی جہنم میں جانے سے بچائے گا؟ نہیں بچائے گا. یہ آپ کے اتنے ڈائی ہارٹ فینس پتہ نہیں کہاں سے پیدل چل کر ملنے آئے سلمان خان سے، انہوں نے بائک دی، اخباروں میں نیوز آتی رہتی ہے نا، اس پر بھی آتی ہوں گی، میں زیادہ اخبار وغیرہ میں دیکھتی ہوں. فلانے کے فین نے اپنی شکل بالکل اس کے جیسی بنا لی تو اس نے پتہ نہیں اس کو اپنی کوئی جیکٹ دے دی، فلانا کر دیا. او بھیا یہ فین کیا اللہ کے غضب سے بچا لیں گے؟ تمہاری جگہ جہنم میں جائیں گے؟ نہیں، کوئی نہیں جائے گا، اس نے سارے ہاتھ اٹھا دیں گے. تو پھر فائدہ کیا کمایا؟ کچھ نہیں کمایا، گھاٹے کا سودا. انا علینا للہدا، بے شک ہدایت دینا تو میرے ہی ذمہ ہے. تو پھر اللہ سے ہدایت مانگے، اللہ سے ہدایت مانگے. اللہم اہدنی، اتنی بھی کافی ہے. باقی پھر آپ جس طرح سے چاہیں، اہدنا الصراط المستقیم. الحمدللہ. یہ جو دعائے قنوت ہے نا، اللہم اہدنی فی من ہدیت، یہی ہے اللہ مجھے ہدایت دے، ہر وہ ہدایت جو تو نے سکھائی ہے مجھے بھی دے. اتنا جملہ ویسے ہی پڑھتے رہے. دعائے قنوت تو پوری اس نماز میں پڑھنی ضروری ہے. جو دعائیں لمبی ہیں، واہ 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 کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، ہمیں ضروری نہیں کہ ہم پوری پڑھیں، ہمیں مطلوبہ حصہ پڑھنے کی اجازت ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ وہ کمپلیٹ سینٹنس ہے. تو اللہم اہدنی فی من ہدیت، اللہ جو جو ہدایت ہے نا تیری، وہ ساری ہدایت مجھے بھی دے، مجھے ساری پراپر گائیڈنس دے دے. چلتے پھرتے پڑھتے ہیں، وہ ہدایت دینے والا ہے. اہدنا الصراط المستقیم پورا جملہ ہے. تو اللہ سے ہدایت مانگے، اور اللہ کے سوا کوئی ہدایت نہیں دے سکتا جی. لہٰذا پیر سینے لا کے جنہ مرضی کٹ کے جفی پا لے، مزہ آئے وکری گل ہے، کسی نو ہدایت نہیں ملنی. ہدایت بس اللہ نے دینی ہے. وہ جو جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے لگایا تھا نا، بات سیدھی سی ہے، وہ اللہ کا حکم تھا. وہ تو جبرائیل نے آ کر مریم کو کہا، اور مریم پریگننٹ بھی ہو گئی، تو پھر بھی کر لیں پیر، نہیں کر سکتے نا. ہدایت بھی ٹرانسفر نہیں کر سکتے. وہ اللہ کا حکم تھا تو ہو گیا. وہ سینہ ایک طرف جبرائیل کا، دوسری طرف محمد کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب سے اہم بات ہے وہ اللہ کا حکم تھا. جس طرح مریم آؤٹ آف نو وے پریگننٹ ہو گئی کیونکہ اللہ کا حکم تھا. جبرائیل کا بھی کمال نہیں، جبرائیل کا بھی کوئی کمال نہیں، اللہ کا حکم تھا. انہوں نے تو سب کنوے کیا تھا، جبرائیل تو ڈاکیے ہیں. لہٰذا جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ٹرانسفر کیا سینے سے لگا کر، درست، مگر وہ اللہ کا حکم تھا. اب کوئی محمد نہیں ہے دنیا میں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے لیے جبرائیل آئے اللہ کا حکم لے کر اور ٹرانسفر کر دے علم. تو نہ پیر باب جبرائیل ہیں، اور نہ ان کے مرید معاذ اللہ رسول ہیں اللہ کے کہ علم ٹرانسفر ہو رہا ہے. گندگی ٹرانسفر ہوتی ہے. یعنی کہ اس دن پرسوں میں ویڈیو شیئر کرتی ہوں تو سم ٹائم میرے اسٹوڈنٹس بھی کرتی ہیں. تو میری ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی، تو انہیں مزاح ہی بھیجی. وہ ایک پیر صاحب تھے، تو وہ جو ہے نا مرید آئے تو سیریسلی پیر صاحب بیٹھے ہوئے، تو مرید مرد لڑکے، مرد اور لڑکے وہ آئے اور پیر صاحب کی نا گودی میں گھسا لیں سیریسلی، اور پیر صاحب اوپر سے چادر ڈال لیں اور اس کے اوپر ایسے کر کے نا وہ عجیب جفا سا ڈال دیں، اور 1-2 منٹ سے ایسے ایسے ہلائیں پھر چھوڑ دیں. اچھا یہ عورتوں کو جفی ڈالنے سے بھی گندا لگ رہا تھا. کیا گند گھول رہے ہو بھائی، کیا بےہودگی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ڈرامہ بنایا ہوا ہے، اور پکڑ کے ذرا مارے نا 2-2 چھتر مریدوں کو، پوچھے کیڑا علم ملے ہے. استغفر اللہ، گند گھول رہے ہیں، قسم سے گند گھول رہے، تماشے بنائے ہوئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہدایت اللہ دے گا، صرف اللہ سے دعا ہو سکتی ہے. کوئی پیر فقیر ہدایت نہیں دے سکتا. چورانو کتب بنائے کوئی نہیں بنا سکتا. پیروں کے اپنے بیٹے نشئی پڑے ہوئے.
وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، ہمارے ہی اختیار میں ہے آخرہ بھی اولا بھی. اولا دنیا ہے نا، آخرہ بعد والی زندگی. اللہ کہتے ہیں دنیا و آخرت میرے پاس ہے، جو ملنا مجھ سے ملنا ہے، میں دوں گا تو ملے گا ورنہ کچھ نہیں ملے گا. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو ڈرا دیا میں نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے. اللہ کہتے ہیں میں نے وارن کر دیا ہے، جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے تمہارے لیے. لا يصلاها الا الاشقى، اس میں جلے گا بدبخت آدمی. الذی کذب وتولی، یہ وہ ہے جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس سے بچا لیا جائے گا پرہیزگار شخص. الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، وہ جو اپنا مال دیتا ہے پاک ہونے کے لیے. یعنی اللہ کہتے ہیں جہنم میں جائے گا بخیل، حق کا جھٹلانے والا، حق سے منہ موڑنے والا، جو پرہیزگاری کی کوشش کرتا ہے. 100% تو کوئی نہیں ہو سکتا، پر کوشش تو کرنی چاہیے نا. تو پرہیزگار ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور جو پیسہ ہے اس کو خرچ کرتا ہے اس لیے کہ اللہ پاک اس کو معاف کر دے، صدقات کرتا ہے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور نہیں کسی ایک کے لیے اس کے پاس کوئی احسان جس کا بدلہ دیا جائے گا. یعنی کہ وہ کسی کو اس لیے نہیں دیتا کہ اگلا پلٹ کر اس کو بدلہ دے، کہ آج میں نے اس کی مدد کی ہے کل یہ میری مدد کرے، یا میں اس کو 100 روپیہ دے رہا ہوں تو میرے وقت پر ہی مجھے 200 دے. وہ ایسا نہیں سوچتا، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو بہت بلند رب ہے. یعنی وہ اس لیے پیسہ خرچ کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، لوگوں کے لیے خرچ نہیں کرتا. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، عن قریب اللہ راضی ہو جائے گا. یہ جو آیتیں ہیں نا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ سے یرض آتا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص ہے، اور باقی ہر مسلمان کے لیے ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مال خرچ کرتے تھے اور بہت اللہ کی رضا چاہتے تھے، تو ان کے لیے بشارت میں اتری. ویسے ہر مسلمان کے لیے ہیں جو اپنی اٹموسٹ کوشش کرتا ہے کہ وہ پرہیزگار ہو جائے اور صدقات کرتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ صدقات میں قبول کروں گا جو اخلاص کے ساتھ کیے گئے ہیں، اور میں ان کو معاف کر دوں گا اور ان سے راضی ہو جاؤں گا انشاءاللہ. تو بس یہ 2 گروہ ہیں، جس گروہ کو جوائن کرنا ہے کر لیں، مرضی اپنی ہے ہماری. کسی کو اللہ نے باندھا نہیں ہوا. اللہ قبول فرمائے. آج میں نے کلاس تھوڑی سی لیٹ شروع کی، میں تھوڑی سی ڈھیلی پڑی ہوئی تھی، کل کہہ بھی رہی تھی یہ، تو کل تو چھٹی ہے اور پرسوں اپنے 3 بجے ہی ہم کریں گے. ہاں اصل میں ان کو شوق بہت ہے، لیکن یہ الجھی بہت ہوئی ہیں اپنے دنیا کے کاموں میں. تو پہلے بھی انہوں نے ٹائم چینج کرایا پر یہ خود ہی فالو نہیں کر سکی. آج بھی حالانکہ ہم نے 3:30 شروع کیا ہے مگر پھر بھی لیٹ آئی ہیں، بلکہ 3:30 سے بھی ذرا زیادہ، 3:40 پہ شروع کیا. اور ماشاءاللہ ان کو جانا بھی جلدی پڑا. اللہ ان کے لیے آسانی کرے. میری اپنی دعا ہے، آپ بھی دعا کیجئے گا. لیکن یہ ہے کہ نا سردیوں میں ٹائم مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے. تو 3 بجے ہی کلاس ہوگی، کل نہیں ہوگی، سیٹرڈے کو ہوگی. کل میں نے راجپوت ٹاؤن جانا ہے. تو انشاءاللہ جی کل ملتے ہیں، پرسوں ملتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.